بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج کا دن جو ہے یہ جمعرات کیونکہ مہینے کی آخری ہے تو آپ کے سوال و جواب ہوگے۔ میرے بہت ہی عزیز استاذہ میں سے ہیں، میں عزیز دوست کہنے لگا تھا، وہ شفقت تو ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن استاذہ میں سے کرامت عباس صاحب حضرت، السلام علیکم، خیریت سے ہیں حضرت؟ میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا ہے کہ عیدی کو پیسے نہیں دینے چاہیے کیونکہ وہاں سے بدبو آتی ہے اور وہاں پہ گند ہے۔ ایک ہمارے جرمنی میں دوست ہیں، انہوں نے بھی مجھے اس پہ SMS کیا کہ جناب انویسٹیگیٹ کریں، دو آنے نہیں دیتے اور جملے کسنے میں تیز ہیں، لیکن میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے میں مزاج رسول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا کیا مطلب ہے؟ جنگ حنین جو ہے یہ وہ جنگ ہے ان جنگوں میں سے جس میں کہ مسلمانوں نے پہلے حصے میں ہار کی، ان کو بڑی بری طریقے سے شکست ہوئی، لیکن اگلے حصے میں مسلمانوں نے جو ہے وہ جیت حاصل کی اللہ کے کرم سے۔ اس جنگ میں، اس غزوہ میں مسلمانوں کو تقریباً 6,000 قیدی جو ہیں وہ مال غنیمت میں ملے، تقریباً 40,000 بکریاں ملی، تقریباً 24,000 اونٹ ملے اور تقریباً 1,00,000 کیا کہتے ہیں اس کو، چھٹانک، 1,00,000 چھٹانک، تقریباً کوئی 12,000 kg جو ہے وہ چاندی ملی۔ یہ تمام سامان لے کے میرے رسول نے پتہ کیا کیا؟ 3 ہفتے، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے بیٹھے رہے کہ وہ لوگ آئیں اور اپنے مال کو شاید ایمان قبول کر کے واپس لے جائیں۔ میرے رسول نے جس صبح یہ مال اپنے صحاب میں تقسیم کیا اسی شام وہ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا مال واپس کیجئے۔ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، کہا اچھا کلمہ پڑھو مال لے جاؤ، کہا کلمہ نہیں پڑھیں گے محمد لیکن آپ ہمارا مال واپس کیجئے۔ اب ذرا محمد کی رحمت دیکھیے، آپ نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ یا مال لے جاؤ یا اپنے قیدی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں قیدی دے دیجئے واپس۔ جب وہ قیدی واپس لینے کے لیے جانے کہا تو کہا ایسے نہیں، کل ظہر کی نماز میں یہ صحابہ کے سامنے مجھ سے مطالبہ کرنا۔ وہ کل ظہر کی نماز ہوئی، انہوں نے مطالبہ کیا، محمد یہ نہیں کہا کہ قیدی واپس لے جاؤ، اپنے احباب کو کہا عبد المطلب کے خاندان والو، میرے اہل بیت جو تمہارے پاس ہیں قیدی وہ سارے ان کو واپس دے دو۔ صحابہ کو کہا میں نے تو اپنے قیدی ان کو واپس دے دینے ہیں جو غلام ہے میرے پاس، تمہارا جو چیز چاہے۔ اب وہ سنت رسول پیدا ہوگی، تمام لوگوں نے سوائے 3 قبیلوں کے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں واپس کریں گے۔ وہ نئے لوگ تھے، نئے اسلام میں آئے تھے، ان تینوں قبیلوں کو میرے محمد نے نیگوشیٹ کیا میں قربان جاؤں اس کی ذات کے، میں اللہ کے نبی کی حکمت کے صدقے جاؤں۔ کیا حکمت دی؟ کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم نے واپس نہیں کرنے، ہر قیدی کے بدلے مجھ سے 6 اونٹ لے لو۔ ایک قیدی کے بدلے کوئی 1 اونٹ نہیں دیتا تھا، انہوں نے 6 اونٹ دیے۔ انہوں نے جب 6 اونٹ کے بدلے واپس دیے تو نبی نے کہا اچھا یہ 1 جوڑی اونٹ میری طرف سے بھی لو، 8 اونٹ واپس کر دیے۔ اونٹ لے کر سارے قیدی جب واپس ہو گئے، یہ غور کیجئے وہ سارا قبیلہ جنگ جیتنے کی وجہ سے نہیں، جنگ ہارنے کی وجہ سے نہیں، نبی کے کردار کی وجہ سے اسلام لے کر آیا اور کلمہ پڑھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے نبی کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے نبی کے سامنے تلوار اٹھائی، میرے نبی کے صحابہ کو مارا، قتل کیا، لیکن کردار رسول سے ساروں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہ کردار ہے میرے نبی کا جو وہ اپنی امت کو دے کر گئے۔ کالر سے بات کرتے ہیں، یہ بات کو آگے بڑھاؤں گا اور یہ ذکر عیدی صاحب کا ضرور کروں گا کہ میرا دل اس میں بہت ہی زیادہ دکھی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ جی بھائی میرے 2 مسئلے۔ جی میرے بیٹے، مطلب یہ ہے کہ ایک رشتہ آیا ہوا ہے، لڑکے کا نام لیاقت ہے۔ کس کا رشتہ آیا ہوا ہے؟ جی میرا ہی ہے۔ آپ کا نام بیٹا کیا ہے؟ آپ نام بتا سکتی ہیں؟ جی جی مہوش۔ رشتہ کس کا آیا ہے مہوش آپ کو؟ جی لڑکا لیاقت ہے نام اس کا۔ بہترین رشتہ ہے مہوش، فوراً کر لے۔ لیکن شادی شدہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ شادی شدہ بھی ہے پہلے سے۔ آپ کی اس میں کتنی دلچسپی ہے یہ بتاؤ؟
اچھا میری آپ بیٹی میری بات سنو، میری بات سنو، وہ شادی شدہ ہے نا، آخر وہ رشتہ دے رہا ہے نا، اور وہ افورڈ کر سکتا ہے تمہیں، میں ادب سے کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں گا تو مجھے تعلیم کر دیجیے گا، اگر وہ تمہیں افورڈ کر سکتا ہے، تمہیں رکھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی بہت شریف ہے اور تم اس سے راضی رہو گی. لیکن میں تمہیں ایک ایڈوائز کر رہا ہوں، اور یہ ہاتھ باندھ کے ایک باپ اور ایک بھائی کی حیثیت سے تمہیں کر رہا ہوں، خدا کے واسطے اس کے پچھلے خاندان کے اوپر کوئی اپنی زبان درازی نہ کرنا. بس اگر تم یہ کر سکتی ہو دونوں چیزیں، وہ یہ افورڈ تمہیں کر سکتا ہے تو ضرور جاؤ، وہ بندہ بہت اچھا ہے. دو، اس کی پہلی شادی کے اوپر اپنی رائے نہ دینا، کسی کی قبر پہ اپنا محل تعمیر نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ مت کرنا زندگی میں کبھی کہ میں گھر کو توڑوں اور میں یہ کر لوں گی، یہ ذہن رہے کہ مت جانا. مہوش یہ میں تمہیں بہت ہی تنبیہ کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس شادی میں تمہارا زور زیادہ اور لیاقت کا زور کم ہوگا. یہ تم میرے کم کہے کو زیادہ سمجھو. دو چیزیں پڑھو، اللہ آسانی کرے گا. ایک تو آیت کریمہ پڑھنا ضرور اپنی صحت کے لیے، اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں چیزیں پڑھنا، اللہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہے ہیں، بہت ٹائم سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی بھائی. 3-4 سال سے اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. اب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. حکم فرمائیے میرا بیٹا. بھائی مجھے میری بات سن لیجیے گا تو مجھے بتائیں میں اپنے میں سے وہ کون سی بری عادت ختم کروں. میری ذرا مشکلات سن لیں کہ میری اولاد نہیں ہے، میری شادی دوسری جگہ ہوئی ہے، اور میری خامد کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور میرے بہن ہے، اس نے میری وراثت سے پیسے مجھے ملے تھے 6-7 لاکھ روپیہ. اچھا، وہ لے لیا ہوا ہے 7.5 سال سے، تو دینے کا نام نہیں لے رہے. آپ کے شوہر کا نام کیا بیٹا؟ میرے اوکے ٹھیک ہے، نام بتاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. پہلی بات تو یہ میرے بچے کہ میاں کے اندر سوائے غصے کے اور مجھے کوئی برائی بتاؤ جو شرعی ہو. آپ لائن پر ہیں بیٹا؟ پہلی بات، اگر غصہ کسی کے اندر ہے نا تو اس کو درگزر کرو، اس کے اندر اور کوئی برائی ہے نہیں. تیسری بات یہ کہ یہ جو آپ بات کہنی ہے کہ کسی نے میرا مال کھا لیا، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، اس پہ میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا. لیکن امام علی کرم اللہ کا قول دیکھو، کیا خوبصورت قول، اور انہی لمحوں کے لیے تو قول ہوتا ہے. انسان مانے کہ نہ، سبق تو اسی وقت پتہ چلنا ہے نا جب آپ نے مصیبت میں پڑھنا ہے تو پتہ چلے گا. علی کہتے ہیں دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ظالم ہوتے ہیں اور ایک مظلوم ہوتے ہیں. پھر صحابی کو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم مظلوم ہو. اب اس میں کون سا اللہ کا شکر ہے؟ تاکہ اللہ نے تمہیں اگر ظالم بنایا ہوتا، ہائے کس قدر تم بد نصیب ہوتے. اس لیے اگر مظلوم ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پیسے کھائے گئے، تم نے پیسے کھائے نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب انسان اپنے ہاتھوں سے کام نہ کر سکے جو کہ تم نہیں کر سک رہی ہو، اس کی بات کو مکمل طور پہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ اللہ میں نے اس دنیا میں تو نے جو مجھے دیا نا، جو بھی دیا میں اس پہ راضی ہوں، مجھے اور تکلیف نہ دینا. میں یہ سارا صلہ جو ہے یہ حوض کوثر پہ تیرے نبی سے لوں گی. بس خدا کی قسم اس سے زیادہ بڑا اجر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن تم نے کہا مجھ میں ایک بری بات بتائیے، یہ بری بات میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے بیٹے، تم اپنے ماضی کو یاد کرنا چھوڑ دو. تم اپنے ماضی سے باہر ہی نہیں نکلتی. اس لیے جب تک مردے کو دفن نہ کیا جائے انسان کی ریکوری شروع نہیں ہوتی. مرے ہوئے انسان کو دفن کرنا پڑتا ہے، ماضی کو دفن کرنا پڑتا ہے. وہ نہیں کرو گی آگے زندگی نہیں چلے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. 1 2 یا حیو یا قیوم بے رحمتے کا استغیث، یہ ضرور پڑھو، یہ طاقت کی چیز ہے. صوفی برکت صاحب بھی دیا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم بے رحمتے کا استغیث. یہ ضرور پڑھو اور آیت کریمہ پڑھو تاکہ اللہ تمہیں آسانیاں دے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. جناب علی، جناب علی بسم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سید بلال بکر جی. جناب علی حکم فرمائیے. جی علی مدد جی. بسم اللہ بسم اللہ. جی سرگودا سے بات کر رہا ہوں جی، مدثر نام ہے میرا. جناب علی مدثر بتائیے، حکم کیجیے. گاڑی کے حوالے سے میرے کام تھے، کار موٹر کار کے حوالے سے، لیکن ابھی کام صحیح نہیں چل رہا کافی عرصے سے، تقریباً 4 سے 5 سال. کیا نہیں چل رہا؟ کاروبار کیا نہیں چل رہا مطلب؟ گاڑی کے حوالے سے یہ کار کا کام ہے، کار شو روم کا تو نہیں ہے لیکن رینٹ ہے کار کا. مدثر یہ ضرور چلے گا، یقین کر لو. یہ میں بڑے ہی یقین اور بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کاروبار ضرور چلے گا کیونکہ اللہ نے رزق کی کاروبار میں رکھا ہے. ایک تو تم نے سود اٹھانا کسی سے نہیں ہے. 2 تم نے خود قسم کھا لو اس بات پہ تم نے کسی کا مال نہیں کھانا. 3 تم نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا. یہ 3 شرطیں تم اللہ کی طرف سے مان لو اور یقین کرو تمہیں خدا اتنا رزق دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم نے سورہ اخلاص قل هو اللہ قیامت کی طرح پڑھنی ہے. اگر سو نہیں رہے تو تم یہ پڑھ رہے ہو. یقین کرو
تم اس سال کے آخر میں فون کر کے ضرور بتاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کس قدر رزق دیا. سورہ اخلاص مدثر ہر وقت پڑھنی ہے, اللہ تمہیں بہت آسانیاں دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال صاحب. جناب علی بسم اللہ, حکم فرمائیے. بلال صاحب میں آج ایک بڑے سیریس مسئلے کی طرف توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں. علامہ کرامت عباس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی 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 جی. والدین کے حقوق کا قرآن پاک نے بھی ہمیں حکم دیا ہے, سنت سے بھی ملتا ہے ہمیں حقوق, اور کوئی شک نہیں ہے ماں باپ کے آگے آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن آج کل واٹس ایپ کے اوپر ایک ہمارے بہت مشہور عالم دین ہیں جو نام نہ لینا یار, بہت زیادہ پاپولر ہیں. ٹھیک. ان کی واٹس ایپ لیکچرز کی وجہ سے میرے ایک دوست کا گھر ختم ہونے جا رہا ہے. ان للہ. کیوں؟ وہ بیچارہ اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, ان کا واحد کفیل ہے, اور اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. اب ان کے گھر میں ایک رفٹ شروع ہوئی ہے. اس نے اپنے موبائل پہ جو اس کی بیوی اس کو واٹس ایپ بھیجتی ہے ان عالم دین کے, اس نے مجھے دکھائے ہیں. وہ عالم دین ایک واٹس ایپ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی کہے کہ اس نے الگ رہنا ہے تو اس کو تم فرض سمجھو اسی طرح جس طرح تمہارے اوپر باقی فرائض شامل ہیں. اگر گھر اس کو خرید کے نہیں دے سکتے تو کرائے پہ گھر لے کے دو, کرائے پہ نہیں لے کے دے سکتے تو گھر کے بیچ میں دیوار بنا دو, گھر کے بیچ میں دیوار نہیں بنا سکتے تو کمرے کے بیچ میں دیوار بنا کے بیوی کا کچن الگ کر دو, لیکن اس کو ماں باپ سے الگ کرو. وہ بیچارہ سر پیٹتا ہے, اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ گھر الگ لے سکے اور ماں باپ کو الگ رکھ سکے اور بیوی کو الگ رکھ سکے. اس کی بیوی نے شرط یہ رکھ دی ہے کہ اگر ماں باپ سے الگ مجھے نہیں کرو گے تو مجھے تم طلاق دے دو, اور ان کی طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے. اب یہ بتائیں آپ, یہ کون سے مذہب کی خدمت ہے جو وہ عالم دین کر رہے ہیں؟ صاف نظر آتا ہے کہ ایک ایجنڈا ہے ویمن رائٹس کا. اس پہ میں مفتی صاحب سے رائے لیتا ہوں. تمام مسائل کو چھوڑ کے اس مسائل کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں, ضرور ایڈریس کریں. ماں باپ کے اپنے فرائض ہیں, بیوی بچوں کے اپنے حقوق و فرائض ہیں, لیکن پلیز بیلنس رکھ کے چلیں. مذہب کو اکانومی نہ بنائیں. ہمارے آج کے علماء کرام نے مذہب کو اکانومی بنا دی اور لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں. پلیز اس کے اوپر آپ کچھ علامہ صاحب. حضور کرامت عباس آپ کی بات سن رہے ہیں, بڑی تسلی سے سننا, کیونکہ یہ بات جو ہے وہ صرف آپ کی نہیں ہے, معاملہ جو ہے یہ تمام لوگوں کا. حضرت پہلے رائے دے دیجئے, پھر میں اپنی بڑھاس نکالوں گا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. قرآن مجید ہمارے لیے سب سے بڑی عالمگیر کتاب ہے, اور اس سے بڑھ کر کسی کوئی فرق. وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانا, اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین پہ احسان کرو. آیت یہاں تک نہیں رکی, آگے ارشاد کیا کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں ان کی آواز سے اونچی آواز بھی نہ نکالو. اب قرآن مجید نے, میں مانتا دوسرا حکم مجھے محمد کا یاد ہے جس پہ حضرت ابوبکر پتھر رکھتے تھے منہ میں تاکہ میری آواز رسول سے زیادہ نہ ہو. اب دیکھیں کیا بات, جب قرآن, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی زوجہ کو چھوڑ دے طلاق, یہ گھناؤنا فعل ہے, یہ بات, لیکن ماں باپ کے ساتھ زوجہ کو کمپیریزن کرنے کی کوئی شرعی ایسی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی طلاق دے دو یا چھوڑ دو. ایسا کوئی دین میں پیچیدگی نہیں ہے. نمبر ایک بات. نمبر دوسرا بلال بھائی, ایک تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں سما ٹی وی کی علمی, ادبی, فکری رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کی محنت کو میرا خراج عقیدت ہے. آپ کی پوری ٹیم کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت, اور اس پر آپ نے پورا ایک پروگرام کیا تھا حقوق والدین پر, پورا ایک پروگرام ہوا, 2 گھنٹے کا ڈسکشن ہوا. میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ تو پھر مفتی صاحبان ایسی بات کیوں کہتے ہیں کہ اپنی بیوی نے کہا ہے گھر میں دیوار بنا دو, گھر کو الگ کر دو, اس کا چولہا الگ کر دو, ماں باپ کیوں؟ بھیا جان ایک جملہ کہوں گا, میرے نبی کے اسلام میں اور خود ساختہ اسلام میں ایک فرق ہے. میں نے لفظ خود ساختہ کہا ہے, خدا ساختہ نہیں. خدا ساختہ اسلام ہے میرے اللہ کا اور میرے نبی کا اور قرآن کا. خود ساختہ اسلام وہ ہے جو میں نے اپنی پرسنل ویوز اور اپنی رائے کو اسلام کہہ دیا ہے. دیکھیے اسلام میں غلاموں کو انسان بنانا ہے اور ملا کے اسلام میں انسانوں کو غلام بنانا ہے. حضرت میں آپ کا جواب آ گیا, اجازت دیجئے. میں اس بات کا میرے سے زیادہ حامی کوئی نہیں ہوگا کہ عورت کی جو توقیر اور عزت ہے اور جتنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اگر کسی اور کے ہاں یہ موجود ہو تو مجھے بتائیے گا, میں اس سے لا علم ہوں. کیونکہ میرے رسول نے اپنی بیٹی کو پتہ ہے کیا کہا, سب تمام صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان.
رسول سیدہ سے کہا کرتے تھے جب چادر بٹھاتے تھے میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. یہ میرے رسول, اس سے زیادہ عزت ممکن نہیں ہے اور اس کا تصور ممکن نہیں ہے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے اف نہ کرنے کی, یہ جو میرے اللہ کی آیت ہے کہ ماں باپ کے آگے آپ نے آواز بلند نہیں کرنی, اونچا نہیں بولنا, جب ان کے چہرے کو دیکھنا ہے تو وہ ماں کے چہرے کو دیکھنا حج ہے. صحابی نے کہا میں تو 10 دفعہ دیکھ لوں, طنز تھا یہ. آپ نے کہا 70 دفعہ دیکھو حج ہے. تو بھیا میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں, جب میرے رسول نے یہ کہا کہ تمہارے 3 ماں باپ ہیں, استاد اور جنہوں نے پیدا کیا اور جن کے ہاں گئے, تو ہمارے علماء اکرام جو ہیں, میں رمضان کی ٹرانسمیشن کی علماء اکرام کی رائے دے رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ 2 چیزوں کو الگ کیجئے, اخلاقی پہلو حدیث کا اور شرعی پہلو حدیث کا. ہمارے لوگ سمجھائیں گے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ میرے رسول کو کہ اخلاقی پہلو کون سا اور شرعی پہلو کون سا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. بھائی خدا کا واسطہ ہے, میرے ہاتھ جڑے ہیں, یہاں پہ وومن رائٹس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر رہا. عورت کا مقام اپنی جگہ, اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جب وہ ماں بنے گی, اس پہ کون ڈینائی کر رہا ہے. لیکن خدا کے واسطے یہ جو ایجنڈوں پہ چلنا ہے نا, اسے کہتے ہیں پاپولر ریلیجن. وہ جو پاپولر بات موشن چل رہی ہوتی ہے نا سوسائٹی میں, وہ حضرات جو ہیں, میں علماء کرام نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرے نزدیک ان کی بڑی توقیر ہے, میں ممبر نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرے سر کا تاج ہے, یہ لوگ پاپولر لائن کو لے لیتے ہیں تاکہ یہ ان رہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ اپنی ماں کو 100 دفعہ کہیں طلاق دی ماں میں نے, تو یہ ہو جائے گی طلاق. باپ کو کہیں 100 دفعہ طلاق دی, ہو جائے گی طلاق. اور خدا کے ولیو, تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں ہے, خون کا ہے, خون کا ہے, بیوی سے رشتہ آپ کا نکاح کا ہے, مہر کا ہے, مہر کا ہے, مہر کا رشتہ ہے. یہ نکاح مہر کے واسطے ہے. اس لیے خدا کے واسطے یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں, ضرور سنو ساروں کی, لیکن اللہ رسول کے آگے کسی کی بات نہیں ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب نے بیان کر دیا اور میں نے ہاتھ باندھے یوں کر کے کہ حضور یہ نہ تنگی کیجئے, یہ نہ کیجئے, ہماری بیٹیاں مر جائیں گی. انہوں نے تو فتویٰ دے دیا تھا آن ایئر کہ جناب یہ نکاح جو ہے سسر کا جائز ہے. خدا کے نام پہ, خدا کے نام پہ جس نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی, خدا کے واسطے وہ پاپولر ریلیجن کو پرموٹ نہ کرے. میں ادب سے معافی مانگ کے عاجزانہ طور پہ آپ کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں, خدا کے واسطے ایسا نہ کیجئے, کیونکہ آپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ میرے محمد کے لیے امبیرسمنٹ ہے. مت کیجئے وہ کام جو خدا اور رسول کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جن کی وجہ سے یہ چل رہے ہیں, اور یہ لوگ آگے کھڑے ہو رہے ہیں. ارے بھائی, اللہ کے رسول کے سامنے ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ میں میرا باپ کہہ رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو بیوی کو, اور میں رسول کی بات کہہ رہا ہوں, اپنی رائے نہیں دے رہا, چھوڑ دو بیوی کو, تو میں کیا کروں. میرے محمد نے جواب کیا دیا, تیرا باپ, تیری بیوی نہیں, تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, چاہے تو گزر چاہے تو نہ گزر. کیا واضح پیغام تھا. خدا کے ولیو تم کیا کرنا چاہتے ہو. ایک شریع مسئلہ, ایک سیکنڈ کا, کیا قرآن مجید میں حدیث میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ نماز پڑھے ہو, بیوی بلائے تو چھوڑ دو؟ ہائے, اب میرے رسول کی بات سن. میرا رسول کہتا ہے میں عشاء پڑھ رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ میری زبان پر ہوتی, میری ماں مجھے بلاتی اور میں نماز چھوڑ دیتا, اور میں کہتا جی ماں. یہ میرے رسول کی محبت سرکار سے پوچھا گیا نا, سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے والدین آپ سے پہلے یعنی 6 ماہ پہلے والد محترم, 2 سال بعد والدہ محترمہ کیوں چلے گئیں؟ آپ نے فرمایا قسم عشب توحید کی جس کے قبضے میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے, اگر میری والدہ جناب آمنہ اور جناب عبداللہ علیہ السلام موجود ہوتے تو مجھے ان کے احترام میں کھڑا ہونا پڑتا. اللہ کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ میرے نبی کو ماں باپ کے کھڑا ہونا پڑے. اور اللہ کے ولیو کہاں سے تم نے مقابلہ کر لیا, کہاں سے مقابلہ کر لیا. یہ معافی ہے, میں بہت چھوٹا ہوں, میں بہت چھوٹا ہوں. خدا کے واسطے ممبر کو اور اپنے لباس کو پاپولر ریلیجن کے لیے استعمال نہ کریں. میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں, میں اور کیا کر سکتا ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی موزم بات کر رہا ہوں قصور. جی موزم بیٹا. بلال بھائی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا بہت بڑا فین ہوں, ٹھیک ہے, بہت بڑا فین ہوں آپ کا. میری وائف اور میں آپ کا پروگرام ایک عرصے سے دیکھتے ہیں, اور خدا کی قسم ہم دونوں نے آپ سے جو ہے نا جو چیز سیکھی ہے وہ صبر اور اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ اس چیز میں آپ ہم دونوں کے استاد ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر تم مجھے کہتے, یہ دعا دیتے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں عشق رسول ڈالے. اللہ وہ تو دیکھیں جی, اس کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. عشق رسول قربان جاؤں, خدا کی قسم اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. بالکل سچ کہا آپ نے, بے شک کہہ رہے ہو. بلال بھی ایک مسئلہ تھا, کافی عرصے سے میں ٹرائی کر رہا تھا, آج میرا نمبر ملا ہے. تو مسئلہ یہ ہے بلال بھائی, میں نے نا LLB کیا ہوا ہے,
اور ایک عرصے سے بے روزگاری کے عالم میں ہوں. بزنس کیا, اس میں نقصان ہوا, جاب نہیں مل رہی, اور جو میرا اپنی فیلڈ ہے لا کی, اس میں بزنس کیا کیا, بزنس کیا کر رہے ہیں, بزنس کیا کیا؟ سر میں نے نا فارسٹ ٹریڈ کا بھی کیا تھا اور غلہ منڈی میں بھی کیا تھا, لیکن بلال بھائی سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہے, جہاں پہ میں جاتا ہوں وہاں پہ حرام کا عنصر ہے. اچھا, اس ملک میں مجھے ایک کاروبار بتانا جس میں حلال کا عنصر ہے, ایک مثال دینا مجھے. میں نے 3-4 جگہ پہ ٹرائی کیا, مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آیا. جس ملک کے اندر سود بینکاری ہو وہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے, جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ ایک زمانہ آخر آئے گا جس میں اگر سود لوگے نہیں نا تو اس کی دھول تمہارے منہ پہ ضرور پڑے گی. ایک بات پہلی. دوسری بات یہ کہ اب اس معاملے میں اس قدر زیادہ شدت اختیار نہ کرو, شدت اختیار نہ کرو, خود نہ فیصلہ کرو, خود نہ فیصلہ کرو, پوچھ لو. پہلی بات یہ, غلے کا کام کرنا بالکل ٹھیک ہے اور یہ تم کر سکتے ہو معظم, تم نوکری نہیں کر سکتے. تم نے اپنے آپ کو 2 چیزوں سے دور رکھنا ہے, ڈپریشن سے اور خود ساختہ فیصلوں سے. ڈپریشن سے دور رکھنے کے لیے تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہیں تک کیونکہ حدیث میں اتنا ہے. اور رزق کے لیے تم نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص. یہ 2 چیزیں پڑھو, غلے کا کام کرو یا کوئی بھی ایسا کام جو ڈرائے کا ہو. وہ بینکاری اس میں ہوگی, اس کو تم نے کرنا ہے لیکن برا سمجھ کے کرنا ہے, برا سمجھ کے کرنا ہے. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا, اللہ نے اس کو کہا ہے یہ میرے اور میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کو, لیکن آپ کے پاس اور وسیلہ نہیں ہے اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس نظام کو بہتر کر پائیں گے جو کہ ہمارا قانون ہی حصہ اور حق ہے. 2 چیزیں معظم پڑھو اور ضرور پڑھتے رہو اور کسی وقت نہ چھوڑنا. اور کام کرنا, تم بزنس کرنا, تم نے جاب نہیں کرنی بیٹا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک واقعہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. رسول مدینہ سے لے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مدینہ جب گئے تو مکہ سے بدر کے بعد ایک عورت جو کہ گانے کا کام کرتی تھی, گانے بجانے کا کام کرتی تھی, سارا اس کا نام تھا, روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مدینہ آ گئی اور رسول سے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے شکایت کی. غور کیجئے گا, گانے والی عورت میرے رسول سے آ کے مدینہ, مکہ چھوڑا آ کے شکایت مدینے میں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ سارے سردار تو آپ نے بدر میں مار دیے, میرا تو کام ہی نہیں چلتا. مدینے آ کے شکایت کرتی ہے. رسول کو کیا چاہیے تھا, آج کی بات ہوتی تو کیا کہتے ہیں, رسول کو شدت کا فیصلہ کرتے نہیں, اپنے گھر والوں سے کہا, اہل بیت سے کہا کہ اس کی جھولیاں بھر دو, اس کو کوئی محتاجی نہ رہے. تمام لوگوں نے اس کا اتنا مال بھرا کہ وہ لے جانے کے قابل نہ رہی. جب اس کو رخصت کرنے لگے تو اس نے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے اس مال کو کیا کرنا ہے, چھوڑیے اس مال کو, اب میں یہی رہتی ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. یہ جو طریقہ تبلیغ ہے نا, خدا کے واسطے اس کو محبت اور عاجزی سے قائم کریں. یہ شدت میں نہیں جا سکتی, اس میں رشتوں کا تقدس ہے اپنی جگہ, لیکن اللہ کا حکم قرآن میں جو ہے وہ ہر چیز سے بالا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کہتے ہیں میرا مسئلہ کہ میری عمر 49 سال ہے اور میرے 2 سوال ہیں. جی بسم اللہ. مجھے ذہن میں نا غلط قسم کے خیال آتے ہیں, اور کھانا کھاتے وقت کسی بات کرتے ہوئے سڑک کو پار کرتے ہوئے آگے بیٹھتا ہوں, پھر پیچھے ہٹ جاتا ہوں. سیڑھیوں پہ اوپر چڑھتے چڑھتے اترنے لگتا ہوں, پھر چڑھتا ہوں, بار بار پانی کے پاس جاتا ہوں. اس کا حل اور کہتے ہیں میری ایک دوسرا مسئلہ میری شکر ہے کہ میں یہ دوسری والی بات ذرا پھر سے کہنا, مجھے سنا ہی نہیں دی. اچھا آئندہ جب بھی آپ نے فون کرنا ہے نا تو بیسمنٹ میں جا کے سر پہ رضائی لینی ہے تاکہ بالکل سگنل نہ آئے, کسی کھلی جگہ آ کے فون نہ کرنا بالکل بھی. بھائی میں ادب سے کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کا نام نہیں سنا, میرے ذہن میں نہیں رہا بالکل آپ کا نام. یہ جو آپ مجھے فرما رہے ہیں نا, یہ بھائی نوید آپ جو فرما رہے ہیں نا, یہ جبلت کا خواب ہے. یہ میں امام ابن سیری کو سامنے رکھ کے تفسیر کر رہا ہوں, میں یونگ کی تفسیر نہیں کر رہا. یہ جبلت کا خواب ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں کہ مجھے برے خیالات آتے ہیں تو یہ گلٹ ہے. اس بات کو اپنے دماغ سے
اتار کے کپڑے سے جس طرح میل نکالتے ہیں پھینک دو. حضرت حنظلہ رضی اللہ, وہ کون ہے حضرت حنظلہ؟ جو کہ احد میں جب شہید ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ ان کی تو رات کو نکاح ہوا تھا, یا رسول اللہ ان کو غسل دینا ہے. کہا دیکھتے نہیں پروں پہ فرشتوں نے لٹایا ہوا اس کو غسل دینے کے لیے. حضور یہ حضرت حنظلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ نبی پاک سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے دماغ میں نماز کے وقت اتنے برے خیالات ہیں, اور صحابی تھے ساتھ, کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جل کے راکھ ہو جائیں, ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں. استاد بڑا ہے, آج کا استاد ہوتا ہے نا تو آپ پہ کچھ بات لگاتا ہے. نبی سے کہا, نبی نے کیا کہا؟ کہا یہ عین ایمان کی شرط ہے, یہ عین ایمان کی دلیل ہے. کہا کس طرح؟ کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور تمہارے دلوں میں شکوک آتے ہیں تو تم خوش ہوا کرو کہ شیطان تمہیں وسوسے دے رہا ہے. اگر وہ تمہیں وسوسے نہ دے تو وہ تو تم سے راضی ہوگا, تو شیطان تم سے راضی نہیں ہے. اگر یہ برے خیالات آتے ہیں نا تو یہ ایمان کی ایک حلاوت سمجھ کے اس کو قبول کرو, اور وہ کام کرو جو شرعی طور پہ حق ہو اور جائز ہو. ان باتوں سے ڈرنا نہیں ہے اور ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی. میرے نبی نے تمہارے لیے وہ ثانی پیدا کی, حضرت حنظلہ کوئی جواب دے کے جس کا احسان یہ امت ساری زندگی سجدہ کرے تو نہیں دے سکتی, کیونکہ ان خیالوں کو روکا نہیں جا سکتا. یہ میرا نبی جو ہے نا, خدا کی قسم میں اس کی حکمت پہ قربان جاؤں, آج کا سب سے زیادہ سائنٹیفک ڈیٹا کلیکٹ کر لیں, سائیکولوجیکل ہو یا سائیکائٹریکل ہو, خدا کی قسم میرے نبی نے اس کے جواب صحابہ کو دے دیے ہوئے, اور اتنی آسانی سے کہ اس کو ایمان سمجھو, ان کو آنے دو. وسوسہ وہ خیال ہوتا ہے جو آتا ہے اور گزر جاتا ہے, گزرنے دیا کرو. اگر تم ان کو پال لو گے, خیال کو روک لو گے, خیال تمہارا ہو جائے گا, پھر یہ وسوسہ نہیں ہوگا, پھر یہ تمہارا نفس ہوگا. خیالوں کو نفس کے طور پہ مت پالو, وسوسوں کے طور پہ ان کو گزرنے دو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی. بسم اللہ, الحمدللہ رب العالمین. لال بھائی 2 سوال ہیں میرے. جی جی. ایک تو میں نے پوچھنا تھا, میری منگنی ہوئی ہے, سال ہونے والا ہے اسے. کیا ہوا ہے؟ میری منگنی ہوئی ہے, سال ہونے والا ہے اسے. منگنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, سال ہونے والا اسے. تو میں آپ کو بڑے دل سے مانتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ سید آتے ہیں, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, آپ اسی طرح رہنمائی کرتے رہے ہماری. تو لوگ کہتے ہیں استخارہ کر لو, یہ کر لو, اس میں پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, کیونکہ میں آپ کا ہر پروگرام دیکھتا ہوں, رمضان میں بھی سارا پروگرام دیکھیں. اللہ آپ کو بہت زندگی دے, جس طرح آپ رہنمائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دل سے آپ اچھے لگتے ہیں ایک طرح. دوسرا یہ ہے کہ میں ابھی ایک جگہ جاب کر رہا ہوں ڈیلی ویجز پہ. آیا کہ وہ آپ کا نام میں بھول گیا بیٹا, آپ نے نام کیا بتایا؟ یاسر منیر. اور یاسر آپ کی منگنی کس سے ہوئی ہے بیٹا؟ میری ہوئی ہے, نام بتاؤں اس کا؟ جی نام بتا دیجیے. تنزیلہ نام ہے اس کا. اچھا, تنزیلہ میں صرف ایک بات ہوگی جس کو کہ آپ کو قابو کرنا پڑے گا, قابو نہیں کرنا پڑے گا, درگزر کرنا پڑے گا, اور وہ ہوگا شکر گزاری کا. تنزیلہ نے شکر گزاری بہت کم کرنی ہے, اس لیے اس مزاج کو اگر قابو کر لو گے تو باقی انشاءاللہ تعالی زندگی اچھی گزرے گی. یا سے تم بہت اچھے اور ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہو, اس بات کو میں تمہیں تمہی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یہ بات لینی پڑے گی, کیونکہ انسان دعا کر سکتا ہے ہدایت کی, ہدایت دے نہیں سکتا, ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے کسی کو بھی. دوسری بات یہ کہ یہ جو جاب یاسر آپ کر رہے ہو اس کو کنٹینیو کرنا انٹل تمہیں کوئی اس سے بہتر آپشن آئے, اور اگر جب بہتر آپشن آئے گی جو کہ مجھے ابھی تو نظر نہیں آ رہی, یہ پوچھ لینا. پھر تم نے 3 چیزیں پڑھنی ہے. ایک پڑھنا ہے تم نے یا ذل جلال والاکرام, دوسرا پڑھنا ہے تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے آیت کریمہ. یہ تینوں پڑھتے رہنا اور اللہ بہت آسانی کرے گا. یہ شادی کرنی ہے تم نے, لیکن میں تمہیں جو تمہید دے رہا ہوں وہ صرف برداشت کے لیے. حضرت کوئی طریقہ ہے کہ انسان طبیعتاً اندر سے شکر گزار ہو جائے؟ سبحان اللہ, بہت بہت خوبصورت سوال ہے. ایک ہی جملہ کہوں گا, جب شکوے کم ہو جاتے ہیں انسان خود بخود شکر کرنے لگتا ہے. شکوہ اور شکر, اس کے درمیان جو تزلزل ہے وہ منافقت کی کیفیت ہے, اور اس کے درمیان جو فیصلے کی کیفیت ہے وہ مومن کی کیفیت ہے. ابھی آپ خیال کی ایک بات کر رہے تھے تو جناب امام حسن علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد پاک ہے. ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں مجھے خیال آتے ہیں. سرکار نے مسکرا کر ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو تم غیر معصوم ہو اور ہم معصوم ہیں, ہم محفوظ ان الخطا ہیں, لیکن یاد رکھنا نماز میں خیال آنا اور بات ہے, اور خیالوں میں نماز آنا اور بات. کیا بات ہے, خیالوں میں جب نماز آئے گی وہ اسی صورت میں ہے گی جب ہم شکر کرنے والے. صبر کچھ اور ہے, شکر کچھ اور. صبر ہے ایک مجبوری کی کیفیت, شکر ہے مجبوری کی کیفیت نہیں. اب دیکھیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ سرکار امام حسین کے اگر آپ سیرت کو دیکھیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا,
بیٹے کی قربانی پر صبر کیا. جب چھری چلا دی آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ کہیں بیٹے کی محبت مجھ پہ غالب نہ آ جائے. امام حسین نے پٹی نہیں باندھی. اور جناب شہزادہ علی اکبر کیسے لاش اٹھا کے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ گواہ رہنا میرے دادا نے ہاتھ پہ اینٹ اٹھائی تھی تیرے کعبے کے لیے، میں نے تیرے کعبے کی حرمت کے لیے اللہ اکبر بچانے کے لیے ہاتھوں پہ اکبر اٹھایا. اس کیفیت کو شکر کہتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. اور شکر میں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ کی بندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں کال لے لوں لیکن میں آپ کے جملے کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ یہ جو بات علامہ صاحب نے کی یہی بات حضرت ابو ہریرہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے کی کہ ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن درمیان کی کیفیت میں رہتے ہیں، نہ اس ایکسٹریم پہ جاتے ہیں نہ اس پہ جاتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. ہاں جی سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بڑی آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ میرا بیٹا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. ترکی میں بھی ماشاءاللہ ایک نامور ایک بہترین انسان بہترین مسلمان. اللہ سلامت رکھے آپ کو. حکم کیجیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ موقع مل گیا آپ سے بات کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. تو سر ایسے ہے کہ میرا نام شہدہ تبسم ہے. اسٹار میرا پائسیز ہے، مارچ کی میری پیدائش ہے. جی جی. میری زندگی میں مشکلیں بہت ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہیں. مجھے مشکل بتانا کیا مشکل ہے مثال کے طور پہ. تو مثال کے طور پہ بیٹا کیا مشکل؟ ہاں جی جاب ہے میری، تو جاب میں مجھے ایسی عجیب و غریب مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پھر شادی میں مشکلات کا ہر طرح سے وہ جیسے تیسے بڑی جدوجہد سے نا زندگی گزاری ہے. لیکن اب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، 5 سال ہو گئے، پولیس میں جاب کی انسپیکٹر تھے. اب بچوں کی سرپرستی کرتی ہوں ہر طرح سے. میرے گھٹنوں میں تکلیف رہنے لگ گئی ہے شدید نا. تو بڑے مطلب آرتھوپیڈک سے بھی علاج کروائے اور بھی. تو صبح جب سو کے اٹھی ہوں اس سے باقاعدہ چلا نہیں جاتا. حالانکہ میں نے بڑی مشقت کی ہے، کھانے ہمیشہ بنائے ہیں، ورک شاپ بھی کرتی ہوں، پھر جاب بھی ہے. تو شدید تکلیف ہوتی ہے. اسٹک لے کے کھڑی ہوتی ہوں، کافی ٹائم لگتا ہے. پھر ایسا ایسا تو مطلب میڈیسن بھی لے رہی ہوں. میڈیسن کیا لے رہی ہیں آپ؟ ہاں جی میڈیسن سر وہ مجھے انہوں نے لکھ کر دی تھی. سوائے پین کلر کا اور کچھ بھی نہیں ہے؟ ہاں جی صرف پین کلر ہی لوگ ہیں نا، اور کیا لوگ ہیں. لیکن بہرحال اس کے لیے اچھا اور بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی گندم کھانے میں سے جو ہے یہ نکال دو. گندم کو بالکل نہ کھانا، چکھنا بھی نہ. اگر حلیم میں گندم ہے تو حلیم بھی نہیں کھانی، نہاری میں گندم ہے تو نہاری بھی نہیں کھلانی. اس سے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اس سے گھٹنوں کی درد بہتر ہو جائے گی. یہ ایک ٹپیکل آرتھرائٹس ہے جو کہ مارننگ ٹائم کے اندر بڑی ڈیفیکلٹی دیتا ہے، یہ میں بات سمجھتا ہوں. لیکن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں مجھے مسائل بہت ہیں، میرا اسپائس سٹار ہے اور اتنے بجے میں پیدا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو نا خدا کے خلاف خود ہی کر کے کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ خدا نہ تاریخوں کا محتاج ہے نہ ستاروں کا محتاج ہے. اس لیے جب اپنے آپ کو انسان اس طرح سے دیکھنے لگ جاتا ہے نا تو آپ ایک ایسی حالت میں ہیں جو کہ نامعقول حالت ہے. خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس قابل بنایا جو آج آپ ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں تھے. یا ذل جلال والاکرام، سورہ اخلاص اور ان ربی غنی کریم، ان ربی غنی کریم، یہ 3 چیزیں پڑھو. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو بھی ٹھیک کرے گا اور تمہیں بھی ٹھیک کرے گا. یہ میری بیٹی جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ جی کلثوم. کلثوم نام ہے. جی کلثوم مجھے ایک بات بتاؤ جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں. بلال بھائی میں آپ کے اس پروگرام میں آج دوسری دفعہ آئی ہوں. پیچھے 1 سال پہلے میں آئی تھی. میرے شوہر بہت بیمار ہیں، ان کو ایک مسئلہ ہے جس کو ڈاکٹر موذی مرض کہتے ہیں. کہہ لیں کہ وہ کینسر ہے، لیکن وہ ایسی جگہ پہ کینسر ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی. مجھے رونا بھی آتا ہے اور شرم بھی آتی ہے. میرے بھائی اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ان کا علاج کروا سکتی. میں پیچھے بھی آپ کے پروگرام میں اپنی مدد کے حوالے سے آئی تھی کہ لوگ مجھے دیکھ سکیں، بلکہ میرے شوہر ساتھ آئے تھے تاکہ میری مدد ہو سکے، میں ان کا علاج کروا سکوں. جو کہ ساتھ سے مدد نہیں کی لوگوں نے. بلال بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لوگوں کے مجھے فون آتے رہے، بلکہ قرآن پاک کا نام لے کر وعدہ کر کے خود کو حافظ قرآن بتا کے مجھ سے وعدے کیے گئے. 2.5 لاکھ 5 لاکھ کا مجھے ٹائم دے دیا گیا کہ ہم آ رہے ہیں. میں انتظار کرتی رہی اور آج 1 پورا سال گزر گیا. بلکہ مجھے اس طرح کے فون آتے رہے کہ ہمیں 5 منٹ دے دو، ہمیں 10 منٹ دے دو، تم ہمارا کام کر دو، ہم تمہارا کام کر دیں. تمہارا کسی نے مدد نہیں کی؟ کئی ایسے میری طرح کے لوگ تھے جنہوں نے، کسی نے مجھے 500، کسی نے 1000، کسی نے 600، جو کہ پتہ نہیں مجھ سے بھی بیچارے ان کی بھی روٹی پکتی تھی کہ نہیں پکتی تھی. اب مجھے بتاؤ پرابلم کیا ہے؟ اب بلال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے،
2 साल और 3-4 महीने इसकी उम्र है। अगले महीने की 12 तारीख डॉक्टर ने इसके ऑपरेशन की लिख के दी हुई है और मसला भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं अभी अपने शौहर का इलाज नहीं करवा सकी। बच्चे का कहाँ से कराऊं? मैं अब बच्चे का इलाज जो डॉक्टर ने लिख के तारीख दे दी, उसका मतलब क्या होता है कि इतनी ज़िंदगी है इसके पास, तो मैं इस बच्चे का इलाज कहाँ से करवाऊंगी? मैं अच्छा, एक तो इसको पेशाब का प्रॉब्लम है। जी, इससे पेशाब नहीं आता। हम बर्फ आज आता है? जी आता है, बर्फ की टकोर करते हैं, फिर आता है, ग्लूकोज पिलाती हूँ, कपड़े उतार के रखना पड़ता है। ये जो मांस होता है, गिल्टियाँ होती हैं, वो इसकी ऊपर को चली गई। कितनी उम्र है इस वक्त? 2 साल और 4 महीने। अच्छा, 2.25 साल की उम्र है जी। तुम किस अस्पताल में गई? रिपोर्टें तुम्हारे पास? जी जी, मेरे पास सारे हॉस्पिटल के जो टेस्ट हैं, रिपोर्टें हैं, डॉक्टर की पर्ची है, ऑपरेशन का दिया हुआ जो टाइम है, वो सब मेरे पास है। इसने अपने मसला को, अपने बच्चे के मसले को आधा बताया, आधा ये नहीं बता सकती है। पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये बच्चों में मसाइल होते हैं और हो जाते हैं, और इनका इलाज जो है वो ज़ाहिर है अल्ट्रासाउंड के बाद फौरी रिपोर्ट आएगी, और जो इसके पास रिपोर्टें अगर किसी डॉक्टर ने कहा है कि वो इसका सर्जरी करेगा, इसका अल्टीमेट इलाज जो है वो सर्जरी है। लेकिन ये लाहौर के अंदर किसी भी और अस्पताल में नहीं हो सकता सवाए चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, और उसकी वजह ये है कि 2 साल का बच्चा है, 2.25 साल का बच्चा जो है, इसको कोई भी शख्स जो है वो एनेस्थीसिया नहीं देगा, इसको बेहोश नहीं करेगा। वो 4 साल से पहले बच्चे को नहीं लेंगे, तो अगर 2 साल रहेगा ऐसा, तो इसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। इसका अगले 3-4 माह में जो अब सर्जरी है वो हो जानी चाहिए, और उसकी अरेंजमेंट जो है वो सवाए चिल्ड्रन हॉस्पिटल के और कहीं नहीं हो सकती, जो कि हम अरेंज करवा लेंगे आपके लिए इंशाल्लाह ताला। और मैं इसमें यंग डॉक्टर्स जो एसोसिएशन है उनसे दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि वो लोग उस हॉस्पिटल में भी हैं। मैं आतिफ आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप काइंडली हमें कांटेक्ट करें और इस बच्चे के लिए कुछ उस अस्पताल में अरेंजमेंट करें। बहुत से लोग जो कि इस बच्ची की मदद करना चाहें, खुदा के वास्ते अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप जो देना चाहें दें, और ये आप जो देंगे ना, यकीन कीजिए आप किसी के सर पे एहसान नहीं कर रहे, ये आपके पास पड़ा था किसी की इमानत जो आपने लौटाना है। और ये चीज़ मेरा गिरबान पकड़िएगा रोज़े क़यामत अगर मैं गलत कह रहा हूँगा, ये माल जो आपने खर्चना है ना, ये कब्र में आपके लिए ठंडक बनना है। कब्र में आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे, जो कुछ है वो यहीं छोड़ के जाएंगे, सवाए उन मालों के जो दुनिया में जिंदगी में आप अच्छे करके चले गए। इमाम अली करमल्ला की इस बात को याद रखना। कब्र पे खड़े होके अली कहते हैं कि कब्र वालों अपना हाल सुनाओ, तुम्हारा कैसा हाल है, मैं तुम्हें बताता हूं दुनिया में क्या है। जो बीवियां छोड़ के गए उन्होंने निकाह कर ली, जो माल छोड़ के गए तुम्हारी औलादों ने वो खा लिया, तुम बताओ जो अमाल अपने साथ लेके गए वो तुम्हारे कितना काम आए। सवाए इसके कुछ काम नहीं आपके आना, कुछ काम नहीं आना, कुछ काम नहीं आना। अल्लाह पे इस बात का यकीन करो कि जो देकर जाओगे सिर्फ यही काम आएगा और कुछ नहीं आएगा। और मैं उन लोगों के लिए जो ऐसी खवातीन को फ़ोन करके मैं क्या कहूँ, मैं उनके लिए अल्लाह से हदायत की दुआ मांगता हूँ। जिस शख्स के ज़ुबान में और जिस शख्स की नज़र में हया नहीं है ना, तो फिर रसूल ने उसके लिए एक जुमला कहा है, फिर कहा तुम जो चाहे करो, फिर तुम आज़ाद हो, फिर तुम जो चाहे करो। आप हाजी हो, आप जो मर्जी हो, फिर अल्लाह के रसूल ने जिस पे से नजर करम उठा लिया ना, फिर वो अपने लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उस पर रहम करे। उसका और कोई तरीका नहीं है। खुदा के वास्ते अपनी हया के दामन को मत छोड़ा करें। ये बच्चियां जो है ना, ये जो खवातीन हैं, ये दीन में ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका और मेरा रसूल कह रहा है, ये हमारी बहनें हैं। हम अपनी बहनों से ये लहजा इख्तियार करते हैं। मुझे कहते हुए शर्म आती है, आपको करते हुए शर्म क्यों नहीं आती? छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत, मैं इस बच्ची को सिर्फ दुआ दे सकता हूँ। आप में से जो लोग इसकी मदद करना चाहे, खुदा के वास्ते वो ज़रूर कीजिए। हज़रत, हम इतने क्यों, कहाँ गिर गए, क्या हो गया? मेरे दोस्त सुन के ना बस सर शर्म से झुके। एक जुमला कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ तमाम सुनने वालों से, अपनी कौम की बेटियों से, बहनों से और मर्द कहलाने वालों से, मर्द साबित होने वालों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ,
خدا کا واسطہ ہم اس نبی پاک کی امت مرحومہ ہیں کہ جس کو طائف کے بے غیرت مشرکین نے جب پتھر مارے نا تو اس میرے رسول کا خون، اس کے پائے اقدس، وہ جو پائے آسمان کی زینت بنے ہیں نا، وہ ڈوبے ہوئے تھے. میرے سرکار پہ اوجھلیاں رکھی گئی، کانٹے پھینکے. میرے سرکار کو ایک ملون پتھر مارنے لگا تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے ایسے کیا تو میرے رسول کی نظر اس کافر کے چہرے پر تھی، کہیں یہ پریشان تو نہیں. اتنے رحیم نبی کے ماننے والوں کے مزاج فرعون کیسے ہو گئے؟ سوچیں یزید کیوں ہو گئی؟ کیوں نواسہ رسول نے ایک دن میں 72 دیے تھے؟ کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ماں باپ چھوڑے؟ کیوں باپ کے سامنے بیٹے قتل ہوتے رہے؟ اور اس آزاد مملکت پاکستان کو بناتے ہوئے سکھ نیزوں پہ اچھال رہے تھے بچے، اور اس وقت ہم کہہ رہے تھے یا اللہ یہ پاکستان بنا. آج یہ جو بیٹی کلثوم بیٹی ہے، اسی پاکستان میں اسی محمد رسول اللہ کے پاک نبی کی امت کی بیٹی ہونے کے ناطے آج اس کی مدد کرنے کے بجائے آج درندوں والی سوچ رکھ رہے. کس طرف جا رہے ہیں؟ میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا جو 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، خدارا ایک دن کبھی ہاسپٹل میں جاؤ، وہ تڑپتی ہوئی انسانیت دیکھو، جہاں ایک بیٹی ایک انجیکشن کی خاطر، ایک خون کی بوتل کی خاطر اپنی عزت دے رہی ہوتی ہے. کہاں ہوتے ہیں اس وقت ہمارے خزانے؟ محفل و سرود کی محفلیں جمانے کے لیے بلال بھائی اس ملک میں 1-1 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے، اور کسی کی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے 5,000. یہ آپ کے جو آنسو ہیں نا، ان کو میں بیچنے لگا ہوں. ابھی مجھے بتانا ذرا کون فون کرتا تھا آپ کو جو کہتا تھا کہ میں کہاں کا امام ہوں؟ گجرا والا تھا، نام لے سکتے اس جی جی، اس کا نام ہے حافظ نعمان، اور وہ کہتا تھا میں گجرا والے سے ہوں، میری یہ سوتی دھاگے کی جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، کپڑا جن سے بنتا ہے، میری وہ فیکٹریاں ہیں. اس کے بعد میں 5 وقت نماز پڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد میں پورے رمضان تراویح پڑھاتا ہوں. تو میرا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ 10 لاکھ بھی لگیں گے، میں آپ کے شوہر کا علاج پورا کرواؤں گا. بلکہ انہوں نے مجھے میسج کیا، دوسرے دن کا ٹائم دیا، دوسرے دن اس نے ایک عورت سے میری بات کروائی، وہ کہتی میں ان کی بیوی ہوں اور ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. اس نے کیا کیا، میں شام کو فون کرتی رہی، اس نے آگے فون کسی اور بندے کے نمبر پہ میرا نمبر لگا دیا. میں جب اسے فون کرتی وہ کہیں اور جا کے ملتا. بعد میں اس آدمی نے میرے فون پہ فون کر کے الٹا میری بےزتی کی، میرے ساتھ بدتمیزی کی. میں نے اس کو ساری بات بتائی تو اس نے سارا پتہ کر کے بتایا کہ یہ سب جھوٹ تھا، یہ آپ کے ساتھ فراڈ تھا. کوئی حافظ نعمان وہ ضرور تھا، مسجد میں ضرور جاتا تھا، تراویح پڑھاتا تھا، لیکن نہ فیکٹری تھی، نہ دھاگے کا کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی کپڑے کا تھا، نہ کوئی وہ بزنس مین تھا. اچھا میرے اوپر نا اب یہ میں اس پہ کوئی جملہ کہہ نہیں سکتا، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں صرف آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. جو حافظ ہیں اور جو حافظ مجھ جیسے نہیں ہیں، جو جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ممبر اللہ کرے اس ملک کے 1 کروڑ سرمایہ دار واپس لے کے اللہ ہمیں 4 عبدالستاری دی دیتے. بس بہت ہے بہت ہے بہت ہے. میں چھوٹی چھوٹی ای میل جو ہیں یہ جلدی سے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت دیر سے پڑھی. میرا نام فیصل مجید ہے، میری عمر 32 سال ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور مجھے نوکری نہیں ملتی. فیصل مجید آپ کو نوکری نہیں ملتی، اور بے روزگاری کی وجہ سے میں نے کئی دفعہ سوچا ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنی جان لے لوں. میں آگے کیا پڑھوں؟ میں فیصل مجید صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ اس ملک کے اندر نا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہونا. اگر آپ کو امید ہے نا کہ اگر چند دنوں میں ہفتوں میں کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے گا غمن کا، چوروں کا یا ڈاکوؤں کا، تو وہ نہیں ہونا. آپ صرف اللہ سے اپنی آس لگاؤ. اور میں آپ کو یہ بہت ہی تسلی سے کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ رکھنا. محمد فیصل مجید، آپ کی عمر صرف 32 سال ہے، خدا پہ بھروسہ رکھو، اور ایک دفعہ یہ جو کمیٹی ہے نا یہ خدا کے ہاں ڈال دو. بس اللہ سے کہو کہ اللہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، میں نے تیرے ڈیوری پہ تیرے اعتماد پہ چھوڑا. تقویٰ کر دو اور سورہ اخلاص کو پڑھو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو. کوئی طاقت نہیں ہے سوائے میرے رب کے. لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص پڑھتے رہو. اس سال کے آخر تک تم نے اللہ پہ بھروسہ ڈال کے رکھنا. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا زندگی پر چھوڑ دو. خدا کی قسم مجھے اللہ پہ اتنا یقین ہے جتنا اس وقت اپنی آواز پہ ہے. خدا اس طرح آئے گا، 1 قدم آؤ گے خدا 10 قدم آئے گا. خدا کے 10 قدم کتنے ہوں گے یہ تمہیں پتا چلے گا انشاءاللہ تعالی. یہ پڑھتے رہنا، چھوڑنا نہ. میرا نام
واہ ہے، ارواح ہے، اور میں آج کل بہت عجیب و غریب حالات سے گزر رہی ہوں، ذہنی سکون نہیں، کوئی مسئلہ ہونے کے نہ ہونے کے باوجود میں ذہنی پریشان ہوں، چھوٹی چھوٹی سی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، دل بہت ہی اداس رہتا ہے، اصل مسئلہ بھی عجیب ہے، اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ بھی نہیں ہو پا رہی کیونکہ گھر والے نہیں مانتے، کوئی ایک انکار کی وجہ نہیں، گھر والوں کے پاس رہتی ہوں، عمر بیتتی جا رہی ہے، آپ کی عمر 33 سال ہے اور سمجھ نہیں آ رہا۔ اروا دیکھو، بنیادی طور پہ تم نے جو ایک بات مجھے نہیں لکھی وہ یہ کہ جس سے تم شادی کرنا چاہ رہی ہو وہ کامیاب ہونی نہیں ہے، کیونکہ تم انتہائی سٹبن یعنی کہ ضدی اور انتہائی رومانویت پسند ہو۔ وہ شخص ایسا نہیں ہے، تمہارے گھر والے جو تم نے فیصلہ کر کے دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تمہاری آئندہ زندگی کے لیے ٹھیک ہے، جب تک تم پچھلے رشتے کو، پچھلی رومانس کو دفن نہیں کرو گی آگے مقدر نہیں کھلنا۔ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے گا۔ اروا اپنی ضد کو چھوڑ دو۔ میرا نام منیزہ ہے، میری بیٹی کا نام مریم ہے، میری بیٹی کی عمر 18 سال اور وہ صحت کے حوالے سے کافی کمزور ہے، اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے کیونکہ وہ سارا دن بھوکی نہیں رہ سکتی۔ میں قربان نہ جاؤں آپ کی اپنی بیٹی کی اس ججمنٹ کے اوپر، میں نے سنا ہے کہ لوگ اپنے رکھے ہوئے روزے دوسروں کو دے سکتے ہیں، کیا میں اپنے روزوں کا ثواب اس کو؟ تمہاری بیٹی ہے وہ، اس کو 18 سال کی لڑکی ہی رہنے دو، اس کو میں کیا کہوں، خدا کی ولی وہ روزے رکھ سکتی ہے۔ تم نے جو ذکر نہیں نہ کیا مریم کا، وہ یہ نہیں کیا کہ وہ سڑتی کتنا زیادہ ہے، تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ غصہ کتنا کرتی ہے، تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ خود اثر کتنی ہے، تم نے یہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ تمام خوبیاں جو تمہاری بیٹی میں ہے وہ ماشاءاللہ تعالی آپ میں بھی ہیں۔ اس لیے مت یہ فیصلہ کرو کہ روزہ نہیں رکھنا۔ جس نے روزے کو اپنی زندگی میں چھوڑا، حضرت اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار یہ تو فرض ہے نا، فرض کا اطلاق آپ کو دے 4 برس کی سکینہ 3 دن پیاسی رہ سکتی ہے جو محمد کی بیٹی ہے، تو اس کو امام حسین ایک دن ختم ہوگی بات جی۔ وائی ڈی اے کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاطف ہیں۔ ڈاکٹر عاطف السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بلال بھائی کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے پاس یہ بچی خاتون ہے، اس کے پاس ایک بیٹا ہے یہ جو کہ تقریباً 2 سال 4 مہینے کا ہے۔ اس کو 2 پرابلم ہے، ایک تو شاید اس کو پرابلم ہے جو میں آن ایئر بہت کھل کے نہیں بتا سکتا، ایک تو اس کو یورین کا پرابلم ہے جو بڑی دقت سے آتا ہے، اور ایک ٹیسٹیکل جو ہے وہ فال نہیں کیا ہوا۔ یہ دونوں مسائل ہیں، اس کے پاس وسائل نہیں ہے کیونکہ 2 سال کا بچہ ہے، اینستھیزیا کوئی بھی ہاسپٹل اس کو نہیں دے گا سوائے چلڈرن ہاسپٹل کے۔ اس میں آپ ہماری کیا مدد فرما سکتے ہیں؟ بلال بھائی ایک تو بڑا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ عام غریب عوام کا اس طرح مدد کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ انڈیسینڈنٹ ٹیسٹیکلز ہیں، کنجنٹل ہوتے ہیں، چلڈرن ہاسپٹل میں جتنا بھی ان کا علاج ہے وہ وائی ڈی کروائے گی، وہ وائی ڈی اس کی ذمہ داری لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ میں اچھے لوگ بھی بنائے آپریشن ہوگا، مزید جو اسیسمنٹ ہے وہ وائی ڈی اے والے انہیں چلڈرن ہاسپٹل سے سینئر ڈاکٹر سے کروا دیں گے، تو اس کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اس میں پریشان نہ ہو۔ عاطف اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اچھی خبر سن کے جب رونا ہے نا تو کمال بات ہے، برے لوگ ہیں نا لیکن اچھے لوگ ہیں نا، یہ تمہیں جانتا نہیں ہے، اس نے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھی، یہ فون پہ بات کر رہا ہے، اس نے تمہاری اس بچے کی ذمہ داری اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور جزائے خیر دے۔ حضرت بہت شکریہ، بہت ادب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک اونٹ آیا اور رسول کے سامنے سجدہ کر کے جھک کے گر گیا، اس نے کچھ کہا، صحابہ سے کہا پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں جب جوان تھا تو میرا مالک جو ہے وہ مجھ پہ سواری کرتا تھا، مجھ سے کام لیتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے۔ اونٹ! میرے محمد نے اس کے مالک سے کہا کہ اسے مجھے ہدیہ کر دو، اس نے کہا میں ہدیہ نہیں کروں گا، کہا پر قیمت لے لو، کہا مجھے قیمت کے طور پہ کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ اور یہ ہے آپ کا دین، یہ ہے آپ کا دین۔ کل ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔